بھائی جنات ہے، بولو جنات. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں، بہت زبردست اللہ کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں. وہ سننا وہ اللہ کے ولی کا جو واقعہ میں سنا رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت سری رحمت اللہ علیہ. بہت سے لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا، ہمارے علماء کرام نے تو سنا ہوگا لیکن ہمارے جوانوں نے نہیں سنا ہوگا. سنو، بہت زبردست اللہ کے ولی ہے اور بغداد کے رہنے والے. کیا نام ہے؟ حضرت سری. ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہے. حضرت سری، نام بولو حضرت. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے. حضرت سری رحمت اللہ علیہ بغداد کے 22-25 سال کی عمر ہے. رات کا سناٹا بغداد کے جنگلوں میں چل رہے. اب جیسے بغداد کے جنگلوں میں چل رہے اچانک انہوں نے دھوم دھام آواز سنی. ارے رات کے سناٹے میں کوئی بھی آواز سنے تو گھبرا جاوے. بولو گھبرا جاوے کہ نہیں گھبرا جاوے؟ لیکن یہ اللہ کا ولی ہے، حضرت سری اللہ کے ولی ہے. جب دھوم دھام آواز آئی، ہم ہوتے تو ہم تو پہلے رات کے سناٹے میں جنگل میں نکلے بولو ہم لوگ نکلے رات کے 2-2:30 بجے ہم لوگ قبرستان جاوے. اور اگر کبھی رات کو چلا گیا اور کوئی درخت ہے نا، درخت وہ ہوا چلتی ہے نا تو یوں ہیلا، کہ گئے ماما آیا پورا چہرہ لال ہو سکتا پیشاب بھی ہو جائے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ ڈرتے ہیں بہت، ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں. جناتوں سے تو ہم کو معلوم نہیں بہت ڈر لگتا. کہتے مولانا میرے گھر کو چیک کرو نا مولانا. میں نے کہا کیا ہوا؟ مولانا ماما بہت پریشان کرتا ہے. کون پریشان کرتا ہے؟ جنات. ہم کو جناتوں سے ڈر. لیکن میں جن کا واقعہ بتا رہا ہوں، کون؟ حضرت سری اللہ کے ولی. ان کے حالات آپ پڑھے، 20-22-25 سال کی عمر ہے، جوان ہے، بغداد کے جنگلوں میں جا رہے. دھوم دھام آواز آئی. جب دھوم دھام آواز آئی تو ہماری طرح گھبرائی نہیں. حضرت سری نے کہا یہ کون سی آواز ہے؟ تجھے اللہ کا واسطہ اگر انسان ہے تو بھی سامنے آ جا، جنات ہے تو بھی سامنے آ جا. بس اتنا کہا کہ سامنے پہاڑ کے اوپر لمبا چوڑا انسان، جو شکل تو انسان کی لیکن حقیقت میں ہے تو سامنے لمبا چوڑا. سننا، ہم ہوتے تو معلوم ہے کہاں کا کہاں بھاگا ہوتا نا، اور پورے چٹانی میں دوسرے دن گایا ہوتا. تنے ہو خبر راتے ہوں جو ہی نہ ہو. حضرت سری نے دیکھا، سمجھ گئے جنات ہے. حضرت سری نے کہا السلام علیکم. تو وہ بھاری بھرکم آواز، جنات کی آواز کوئی معمولی آواز ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بھاری بھرکم آواز آئی. حضرت سری کہتے ہیں اس نے مجھے سلام کا جواب دیا کہ اذان دیا. میرے کو یہی پتہ نہیں چلا کہ اس نے سلام کا جواب دیا کہ اذان دیا. نے پورے جنگل میں آواز گونجنے لگی. حضرت سری کہتے وہ میرے قریب آتا گیا. وہ میرے قریب لمبا چوڑا، کہاں سر، کہاں ہاتھ، کہاں پاؤں، کہاں بدن. حضرت سری کہتے وہ قریب آتا گیا. حضرت سری کہتے میں ان کے قریب گیا. جب میں قریب پہنچا سلام کلام تو ہو چکا تھا. حضرت سری کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی؟ تمہاری عمر؟ وہ جنات نے کیا جواب دیا معلوم؟ وہ جنات نے کیا جواب دیا؟ وہ جنات نے کہا مجھے نہیں معلوم. حضرت سری کو کہا اللہ کے ولی میرے کو میری عمر نہیں معلوم ہے، لیکن یہی پہاڑ کے پاس سے میں گزرتا تھا، میں نے حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی ہے. بولو کس سے ملاقات کی ہے؟ حضرت عیسیٰ. وہ جنات کہتا میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے. اور وہ جنات کہتا میں مکہ گیا اور میں نے محمد کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا. ارے بولو سبحان اللہ. کہتے میں نے مکے میں محمد کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کیا. اور وہ جنات کہتا قرآن کریم میں جو سورۃ جن اتری ہے، قرآن کریم میں 29ویں پارے میں وہ جو جناتوں کی سورت اتری ہے، وہ جنات کہتا اس میں جن جناتوں کا واقعہ ہے اس میں میرا بھی واقعہ موجود ہے. اس میں میرا بھی واقعہ ہے نا بھائی. سورۃ جن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے نا قرآن کریم میں. کون سی سورت؟ کون سے پارے میں؟ جس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی کی جناتوں سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صرف ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے نبی نے ان کو قرآن سنایا اور قرآن یاد بھی کروایا. اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب میرے محبوب مکہ میں ہے اور جناتوں کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ جن جو بغداد میں ملا حضرت صدیق کو کہتا میری عمر کا مجھے پتا نہیں لیکن میں نے حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات کی اور میں نے مکہ مکرمہ میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی ایمان قبول کیا اور قرآن کریم میں جن جناتوں کے واقعہ آئے اس میں میرا بھی واقعہ موجود ہے۔ حضرت صدیق بڑے خوش ہو گئے کہ وہ جن سے ملاقات ہو گئی، ارے وہ جنات سے ملاقات ہو گئی جس نے اپنا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں پر رکھا ہے۔ ارے وہ ہاتھ کتنا مبارک ہوگا جنات کا، بھلے جنات ہے لیکن ہاتھ کتنا مبارک ہوگا جن کا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھوں پر گیا۔ تو حضرت صدیق بڑے خوش ہو گئے، کہا تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی، تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی، تمہاری ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی، تمہاری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی، تمہاری ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی، تمہاری ملاقات بڑے بڑے بزرگان دین سے ہوئی۔ وہ جنات نام لیتا گیا کہ میں ان سے بھی ملا، ان سے بھی ملا، ان سے بھی ملا، ان سے بھی ملا۔ حضرت صدیق کہتے ہیں اللہ کا تجھے واسطہ ہے، میرے پاس سے ہٹنے سے پہلے مجھے بھی کچھ نصیحت کر دے۔ بولے مجھے بھی کچھ، او جن نے کیا کہا معلوم، جنات نے کیا کہا، نصیحت کروں گا، 3 نصیحت کروں گا، لیکن وہ جنات کہتا زبان میری ہوگی ورنہ کلام تو محمد کا ہوگا۔ میں نے میرے نبی سے جو سنا وہی نصیحت کرتا ہوں، زبان میری ہے۔ بس حضرت صدیق کہتے اس نے کہنا شروع کیا جیسا پورے جنگل میں دھوم مچنے لگی، آواز آنے لگی۔ اس نے سب سے پہلی نصیحت کی، اے سری تو اللہ کے راستے میں نکلتا جا، اللہ کے راستے میں نکلتا جا اور قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلاتا جا، اللہ رسول کی باتیں بتاتا جا۔ تو جتنا سفر کرتا جائے گا اللہ اتنی تندرستی عطا کرے گا، اور جتنا گھر میں بیٹھا رہے گا اتنا ہی اللہ تجھے بیمار کرتا رہے گا۔ آج ایک بہت بڑے راز کی بات کھل گئی۔ ہم لوگ کو بولتے جماعت میں جا، نہیں مولانا میری طبیعت برابر نہیں رہتی، اور یہاں ہمیں پتا چلا جو اللہ کے راستے میں جائے گا اللہ آٹومیٹک تندرستی عطا کرے گا، اور جو گھر میں بیٹھا رہے گا تو بیمار پڑا رہے گا۔ تو چلو بھائی اس کے لیے تیار ہے نا، اللہ کے راستے میں۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہا، لیکن وہ جنات کہہ رہے زبان میری ہے کلام محمد کا۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا اللہ کے راستے میں نکلتے رہو گے اللہ تندرستی دے گا، اللہ توانائی دے گا، اللہ صحت دے گا، اور جتنا گھر میں بیٹھے رہو گے اللہ اتنا ہی زیادہ۔ ہم جیتالی والے کو اللہ کے راستے میں نکلنا پسند ہے کہ گھر پہ؟ بولو نا، ہم لوگ کو تو گھر کا اوٹلا وہ گرم ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں ہمارے نبی کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ اللہ نے کہہ دیا میرا محبوب اگر تم دعوت تبلیغ میں نہ نکلے تم نے رسول ہونے کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ بھئی اللہ کہہ رہے کون سے پارے میں؟ ارے بولو نا ساتھ میں، بولو نا کون سے پارے میں؟ کیا فرمایا؟ اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب نکل جاؤ، میرے پیغام کو لے کر چلے جاؤ۔ تو وہ جنات بھی کہتا زبان میری ہے کلام محمد کا ہے، جتنا اللہ کے راستے میں نکلتے جاؤ گے اللہ تندرستی عطا کرے گا، اور جتنا گھر میں بیٹھے رہو گے بیمار رہو گے۔ یہ تو پہلی نصیحت ہو گئی، کن کی؟ بولو نا کن کی؟ جنات کی۔ کن کو نصیحت کر رہے حضرت؟ کتنی نصیحت کرنے والے؟ ایک سنی نا، آپ نے سنی نا دوسری نصیحت۔ وہ جنات کیا کہتے؟ وہ جنات کہتے اے سری کو کہہ رہے بغداد کے جنگل میں رات کے سناٹے میں کہتے، وہ جنات کہتے اے سری کوئی بھی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑے سے بڑا دکھ ہو، لوگوں سے مت کہنا، رات کو تہجد پڑھ کے خدا سے مانگ لینا، اللہ تیری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بھائی دوسری نصیحت، دکھ ہو پریشانی ہو لوگوں کو مت کہو، رات کو تہجد میں اللہ کو کہو اللہ تیری پریشانی کو، ارے بولو نا اللہ تیری پریشانی کو۔ اور قرآن میں اللہ خود کہتا ہے مجھ سے کہہ، اللہ کہتا ہے تیری پریشانی میرے کو بول، اللہ کہتا میں تیری پریشانی دور کر دوں گا۔ تو بولیں گے بھائی کس کو بولیں گے؟ کس کو بولیں گے؟ ہم لوگ کہاں اللہ کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ کو بولتے ہیں؟
ہم تو مسجد میں نکلتے نکلتے ایک بوڑھا یہاں سے نکلا، ایک بوڑھا یہاں سے نکلا، السلام علیکم وعلیکم السلام. اب تو بولنے کی بھی طاقت نہیں، بڑھاپا آ گیا، کے اچالے بدو گھر میں کے اچالے. کہتا نہیں نہیں میرا لڑکا بہت بگڑ گیا میرا لڑکا بہت. تو میں کہتا ہوں میرے پیاروں، میں مانتا ہوں لڑکا بگڑ گیا، لیکن شکایت لوگوں سے کائے کو کرتا ہے، تہجد میں اللہ سے کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ عورتیں بھی ایک عورت دوسری عورت کو ملے گی نا، بس دکھ سنانا شروع. ایسا لگتا ہے عورتوں کو سکھ ملتا ہی نہیں ہے. ہاں صحیح سعید بھائی، گھبرانا مت. ہاں مولانا صحیح کہہ رہا ہوں نا. عورتوں کو جہاں دو عورت ملے گی نا، اور معلوم نہیں عورتوں کو اللہ جانے رونا کہاں سے آتا ہے. ہاں تھوڑی دیر میں پٹ 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 آنسو کے قطرے رونے لگا جائیں گے. میرا شوہر میرے کو بہت دکھی کرتا، میری ننند میرے کو بہت ستاتی ہے، میری ساس وہ تو جلاد ہے جلاد میری ساس نے میرے ناک پہ دم کر دیا. یہ بات رونا دھونا رونا دھونا. میں کہتا ہوں اللہ کی بندی کب تک لوگوں کے سامنے روئے گی؟ ایک آنسو کا قطرہ تہجد میں خدا کے سامنے نکال لے، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا. اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگ. اچھا جیتالی والوں ایک بات بولوں، پیسہ چاہیے؟ پیسہ سعید بھائی بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں یہ لوگ. چاہیے نا پیسہ چاہیے نا؟ ہاں بولو نا چاہیے نا. ارے چاہیے ہاں کہ نہیں؟ ارے قرآن میں اللہ لکھتا ہے، وہ کاش ہم لوگ قرآن پڑھے نا تو قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے کہ مالدار کیسے بنیں گے، لیکن میں نہیں بتاتا، جانے دو. آگے بات کریں، چلو جنات کی بات کریں. کتنی نصیحت ہو گئی بھائی؟ کتنی نصیحت ہو گئی جنات کی؟ کتنی نصیحت ہو گئی؟ دو. کون سی نصیحت ہو گئی؟ پہلی نصیحت ہو گئی اللہ کے راستے میں نکلتے جاؤ، اللہ تندرستی عطا کرے گا. گھر میں بیٹھے رہو گے تو اللہ بیمار کرتا رہے گا. اور دوسری بات، کوئی بھی پریشانی ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور. اور تیسری بات کیا کہی؟ مجھے اصل بات یہ بتانی. کون کہہ رہا ہے؟ سب بولو، پورا مجمع بولو. کون کہہ رہا؟ جنات. کن کو کہہ رہا ہے؟ حضرت سری کو. تیسری بات کیا کہتا؟ وہ جنات اتنے پیار سے کہتا، اتنے پیار سے کہتا، اے سری جب موقع ملے اپنی زبان پر اللہ 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 کرتے رہنا. وہ جنات کہتا، اے سری جب بھی موقع ملے اللہ اللہ کرتے رہنا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، آسمانوں پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. تو بھائی ابھی ہم کو ذکر ہی تو کرنا ہے، تو میں نے انسان والی بات بھی بتا دی، جنات والی بات بھی بتا دی. وہ انسان نے بھی یہی کہا. ہاں کیا ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے عبداللہ ذکر کرتا جانا، اللہ اللہ کرتا جانا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اور جنات نے بھی یہی کہا، اے سری تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمانوں پر اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. تو میرے دوستو، ہمیں ایک حدیث ملی جو انسان والی، ایک واقعہ ملا جنات والا، اور دونوں سے پتا چلا کہ ذکر کرتا جا ذکر کرتا جا ذکر کرتا جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تجھے بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے گا. تو چلو کون کون تیار ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ بھائی ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول فرمائے. بھائی ذکر کریں گے انشاءاللہ.